السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام منت ہے۔ اچھا، وہ والی منت جس کا نام میرا بیٹا دن رات لیتا تھا، جسے اپنے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا مگر تمہارا نام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لیتا رہتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ پری اور وجدان بھی ان کی باتوں میں شامل ہو کر مسکرا دیے تھے۔ منت، آپ کو پتا ہے میرا بیٹا رات کو اٹھ کر نیند میں ڈر جایا کرتا تھا اور تمہارا نام پکارتے ہوئے مجھ سے پوچھتا تھا کہ ماں، منت کون ہے اور منت کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کیوں یہ نام میں بھول نہیں پاتا؟ مجھے کیا پتا تھا کہ منت میرے بیٹے کی پیاری سی خوبصورت سی بیوی کا نام ہے۔ بہت پیار سے رکھیے گا میرے بیٹے کو، کیونکہ میرا بیٹا بہت پیار کرتا ہے تم سے، اتنا پیار کہ کچھ بھی یاد نہیں تھا مگر تمہارا نام وہ نہیں بھولا۔ ویسے آج میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب منت اتنی خوبصورت ہو تو میرا بیٹا بھولنا چاہے بھی تو نہیں بھول سکتا۔ زنیرا کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وجدان نے منت کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ماں، مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے جانا ہے۔ جی بیٹا، میری طرف سے اجازت ہے، آپ اپنے کاغذات ریڈی کروائیں اور جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ زنیرا نے خوشی خوشی اجازت دی تھی۔ 2-3 دن منت اور وجدان زنیرا کے گھر رہے۔ وہ بہت خوبصورت یادیں سمیٹ کر وہاں سے لے جا رہے تھے۔ زنیرا نے ان 3-4 دنوں میں ان کو بہت پیار دیا۔ جیسے ہی کاغذات ریڈی ہوئے، وجدان منت کو لے کر پاکستان کے لیے نکلا۔ آتے ہوئے زنیرا اور پری بہت ایموشنل تھی، رو رہی تھی۔ ان کے ایموشنز کو دیکھ کر منت کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، مگر اس ایموشنل وقت سے گزر کر ہی اپنوں کے پاس جانا تھا۔ بہت مشکل وقت تھا مگر گزر گیا تھا۔ وجدان منت کو لے کر پاکستان آ گیا۔ ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے وجدان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے فوراً سے گھر جانا چاہیے یا نہیں۔ بے شک وجدان کی یادداشت نہیں تھی مگر وہ وجدان ذہین اور سمجھدار تھا۔ اس کی یادداشت اس کی ذہانت پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ چیکنگ کے بعد وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل آئے۔ منت، جی؟ وجدان منت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ منت کوئی ایسا شخص میری زندگی میں تھا جس سے میں اپنی ہر طرح کے مسائل ڈسکس کرتا ہوں، جس کا تعلق میری فیملی سے نہ ہو۔ وجدان گہری نظروں سے منت کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ منت کچھ دیر خاموش ہو کر سوچتی رہی، پھر ایک دم مسکرا دی۔ جی ہے، کون؟ سیف الرحمن۔ سیف الرحمن آپ کا وہ خاص آدمی ہے جو آپ کے ساتھ پوری فرمانبرداری اور ایمانداری سے رہتا تھا۔ آپ ہمیشہ اپنا ہر کام اس کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ اتنا ایماندار تھا کہ آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان تک دے سکتا تھا۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ اگر میں اسے اپنے اور تمہارے بارے میں بتاؤں تو وہ گھر میں کسی کو نہیں بتائے گا؟ 100% یقین ہے کہ وہ آپ کے راز کسی کو نہیں بتائے گا، منت نے پورے یقین سے کہا۔ تمہیں اس کا نمبر یاد ہے؟ جی، بتاؤ مجھے۔ وجدان اپنا موبائل نکالتے ہوئے منت سے نمبر پوچھ کر ڈائل کرتا چلا گیا۔ دوسری بیل پر مقابل نے فون اٹھا لیا۔ ایک بھاری اور مؤدبانہ سی آواز چودھری وجدان ور کے سماعت سے ٹکرائی۔ آواز کو سنتے ہی وجدان کی سوچوں میں طوفان سا اٹھا تھا۔ اس نے محسوس کیا اس آواز کو اس نے بہت بار سنا ہے، مگر سوچ کی گہرائیوں پر پردے بہت گہرے تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ یاد نہیں کر پایا۔ Is this سیف الرحمن here? Yes. سیف الرحمن speaking. How can I help you? مدد کرنے سے پہلے ذرا میری آواز پہچان لوگے تو بہت مہربانی ہوگی۔ چودھری وجدان ور کے لہجے میں وہی ایٹیٹیوڈ اور ٹھہراؤ دیکھ کر منت نے چونک کر وجدان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وجدان خود بھی حیران ہوا تھا اپنے لب و لہجے پر، مگر سیف الرحمن سے بات کرتے ہوئے یہ سب اس کے اندر خود سے ڈیولپ ہوا تھا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ وجدان بھائی ہیں؟ سیف الرحمن کی تجسس سے بھری ہوئی آواز سن کر وجدان کو یقین ہو گیا تھا کہ مقابل اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جی، تھینک یو سو مچ، آپ نے میری آواز پہچان لی۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ جی وجدان بھائی، آپ پر میری جان بھی قربان، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ سیف الرحمن کے لہجے میں جو خوشی کی چھنک تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ سیف الرحمن، یہ سب کچھ بہت رازداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تمہاری سوا فیملی یا دونوں گھر والوں کے لوگوں کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں زندہ اور صحیح سلامت ہوں۔ جو حکم وجدان بھائی، آپ جیسا کہیں گے، جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں فوراً آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ وہ اپنی خوشی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ وجدان فون بند کر چکا تھا۔ وجی، کیا آپ سب کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ منت نے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی تو نہیں۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟
آپ نے جس طرح سے سیف الرحمان سے بات کی، آپ بالکل پہلے جیسے وجی لگ رہے تھے۔ مجھے لگا شاید آپ کو سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ منت کا لہجہ مایوس سا ہو گیا تھا۔ تم ابھی سے مایوس ہو رہی ہو؟ مایوسی گناہ ہے یار وجدان۔ ہماری محبت پر یقین رکھو، تم ہو نا میرے ساتھ، آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ یاد آ جائے گا۔ بس تم میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ منت کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی کبھی آپ کو چھوڑنے دوں گی۔ وجدان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ او نو، اس کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ منت کی آنکھوں میں آئے آنسو کو انگلی سے پوروں سے اتارتے ہوئے ہوا میں اڑاتے کہا، تمہارے چہرے پر مایوسی اور آنکھوں میں آنسو مجھے اچھے نہیں لگتے۔ بہت جلد مجھے سب کچھ یاد آ جائے گا۔ مجھے یقین ہے خود پر بھی اور تمہاری محبت پر بھی۔ اگر محبت کی طاقت مجھے یہاں تک لے آئی ہے تو اسے آگے کا سفر بھی اللہ آسان کرے گا۔ بس پیار کی ڈور میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ وہ شرارتی ہو کر اس پر نظریں مرکوز کیے، تھوڑا سا اس کی جانب جھکے ہوئے شرارتی انداز سے سرگوشی میں بولا۔ منت اس کی چھوٹی سی بے باک شرارت پر ارد گرد لوگوں کا ہجوم دیکھتے ہوئے شرم سے لال پڑ چکی تھی۔ وجی پلیز، ہم ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے تھوڑا سا اس سے دور ہو گئی۔ وجدان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے واپس اپنے قریب کر لیا۔ مذاق نہیں کر رہا، تمہاری ایک رات کی قربت مجھے تمہارا دیوانہ بنا چکی ہے۔ اس سے پہلے میں تمہارا کس قدر دیوانہ تھا وہ تو یاد نہیں، مگر ایک رات کی غربت سے اتنا تو جان چکا ہوں کہ ماضی میں تم میرے دل پر پوری طرح سے قابض تھی۔ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے گا، ہم مل کر دشمنوں تک بھی پہنچ جائیں گے، مگر ان سب کے بیچ میں تمہاری محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اس وقت تمہاری محبت، تمہاری قربت میرے سب سے بڑی طاقت ہے۔ مجھے تم بالکل ویسی چاہیے ہو جیسی تم مجھے پہلی رات دبئی کے ہوٹل روم میں ملی تھی۔ وہ سرگوشی میں اٹل سا انداز لیے اپنی بات کہہ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کے بیچ میں محبت بھری باتیں اور ہوتی، سیف الرحمان پہنچ چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے قریب آیا تھا۔ سیف الرحمان کے نمبر پر وجدان لوکیشن بھیج چکا تھا۔ سیف الرحمان کو انہیں ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہیں آئی تھی۔ سیف الرحمان اپنے وجدان بھائی کو نظروں کے سامنے دیکھ کر خوشی سے اس قدر پاگل سا ہو گیا تھا، بغیر سوچے سمجھے وہ اس وقت ایئرپورٹ ایریا میں کھڑا ہے۔ بھاگ کر وجدان کے پیروں میں بیٹھتا چلا گیا۔ یہ سیف الرحمان ہے؟ وجدان جو حیرانی سے پیروں میں بیٹھتے شخص کو اٹھا رہا تھا۔ منت نے آہستہ سے وجدان کو آگاہ کیا کہ یہ سیف الرحمان ہے۔ سیف الرحمان، کھڑے ہو جاؤ، تمہاری محبت ان سب چیزوں کی محتاج نہیں۔ ایک دم سے وجدان کی بھاری محتاج سی آواز کو سن کر سیف الرحمان کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو لالی تھی، شاید وہ سارے راستے روتا آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چودھری کی عزت اور محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ وجدان نے اسے کھینچ کر سینے سے لگاتے ہوئے پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، آپ صحیح سلامت ہے۔ بھائی، آپ کیا گئے؟ زندگی کے رنگ ہی ختم ہو گئے۔ بھائی، حویلی سے خوشیاں روٹ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، بربادیوں نے ڈیرے لگا لیے حویلی میں۔ بھائی، اب کہاں تھے؟ کیوں مجھے بھول گئے؟ مجھے تو یاد کیا ہوتا، میں اڑ کر آپ کے پاس پہنچ جاتا۔ وہ آنسو سے بھیگی ہوئی آنکھوں سے وجدان کے گلے لگا ہوا شکوے کر رہا تھا۔ تھوڑا وقت دو، سب بتاؤں گا سیف الرحمان۔ بھائی، مجھے کوئی جلدی نہیں، آپ آ گئے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سیف الرحمان بے قابو سا ہوتے ہوئے وہ کر گیا جس نے آج تک نہیں کیا تھا۔ سیف الرحمان نیچر وائز بہت شرمیلا سا انسان تھا، حالانکہ بہادر اتنا تھا، 100 آدمیوں کا اکیلا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جگرا رکھتا تھا۔ پیچھے ہوتے ہوئے خوشی سے وجدان کے گال پر لب رکھتے ہوئے کس کرتے ہوئے خود ہی شرما گیا۔ پاس کھڑی ہوئی منت کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ سیف الرحمان کی حرکت دیکھ کر وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی شرما کر نظریں ادھر ادھر کر گئی۔ سیف الرحمان، اپنے جذباتوں پر قابو رکھو، یہ ایئرپورٹ ہے، لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہم مرد ہی نہیں ہیں۔ وجدان کی محبت پر مسکراتے ہوئے بولا۔ سوری وجدان بھائی، کیا کروں، آپ کے آنے کی خوشی اتنی ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ وہ بھی تو شرما گیا تھا۔ ایک دم سے اس کی نظریں منت پر پڑی۔ سلام بی بی جی۔ اللہ تیرا شکر ہے بی بی جی، آپ بھی ٹھیک ہو، آپ زندہ ہو، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ زمین پر سجدہ زیر ہو گیا تھا۔ وجدان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اوپر اٹھایا۔ اس شخص کی ہر ایک ادا بتا رہی تھی کہ وہ وجدان سے کس قدر مخلص محبت کرتا ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ منت نے سیف الرحمان سے حال دریافت کیا۔ بی بی جی، رب کا شکر، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ دونوں کو صحیح سلامت ایک ساتھ دیکھ کر میں تو دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ بی بی جی، میرے بس میں ہوتا تو آپ کو کہیں سے بھی ڈھونڈ لاتا۔ میں نے کتنی کوشش کی آپ کو ڈھونڈنے کی، مگر آپ کا تو کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آپ لوگ واپس آ گئے، میرا دل اتنا خوش ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایئرپورٹ پر ناچ ناچ کر سب کو بتاؤں کہ میرا بھائی اور بی بی جی واپس آ گئے۔ نہ سیف الرحمان، ایسا کچھ مت کرنا۔ ہم کسی سیف جگہ پر پہنچ کر تمہارے جذبات کا احترام کرتے ہوئے پورا انتظام کریں گے، جتنا چاہو ناچ کر خوشی منا لینا، مگر پلیز یہاں پر ایسا کچھ مت کرنا۔ وجدان اس کو ایموشنل ہوتا دیکھ کر مذاق کرتے ہوئے مسکرایا۔ وجدان کے مذاق پر منت، سیف الرحمان اور وجدان تینوں کھلکھلا کر مسکرا دیے تھے۔
चले मर्सान भाई, आपको घर लेकर चलता हूँ। देखना, आपको देखकर घर में सब लोग कितना खुश हो जाएंगे। नहीं सैफुर्रहमान, मैं इस वक्त घर नहीं जाना चाहता। मगर क्यों? पहले तुम मेरे बारे में एक हकीकत जान लो। हुकुम भाई। मेरे सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से मेरी याददाश्त बहुत गहरा असर पड़ा है। मुझे इस वक्त कुछ याद नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही सफ़र तय कर रहा हूँ जितना आपकी बीवी जी मेरे साथ चलकर मुझे रास्ता दिखा रही हैं। वजदान ने मन्नत की जानिब इशारा करते हुए कहा। सैफुर्रहमान मौदवाना अंदाज से खड़ा हुआ, बगैर वजदान की बात को काटे गौर से सुन रहा था। यही तो सैफुर्रहमान की अदा थी कि वह वजदान की बात को हमेशा गौर से सुनता था, सारी बात सुनने के बाद कोई फैसला करता था। सच कहूँ तो मुझे आपका नाम भी याद नहीं। आप मेरे साथ वफादार और ईमानदार हैं, ये बात भी आपकी बीवी जी ने ही मुझे बताई है। जब तक मेरी याददाश्त पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं घर नहीं लौटूंगा। बेहतर भाई, जो आपको मुनासिब लगे। मेरे लिए क्या हुक्म है? बस ऑर्डर कर दें। अभी रुकने के लिए तुम्हारी नज़र में कोई सेफ जगह है जहाँ पर तुम बाहिफाजत हम दोनों को ले जा सको? जी भाई, बिल्कुल ऐसी जगह है। आपने इस हादसे से कुछ अर्सा पहले एक अपार्टमेंट खरीदा था, मन्नत बीबी के नाम, जो पूरी तरह से रेडी हो चुका था। आप इसे बीबी जी की सालगिरह पर इनको गिफ्ट देना चाहते थे। इससे पहले यह हादसा हो गया। इस अपार्टमेंट के बारे में मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं पता। आप चाहें तो आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। मुझे तो कुछ याद नहीं। अगर ऐसी कोई जगह है तो मेरे और तुम्हारे बीबी जी के लिए पूरी तरह से सेफ है, तो हमें वहाँ ले चलो। सैफुर्रहमान, तुम्हारे सिवा किसी को पता नहीं होना चाहिए इस बात का। खास ध्यान रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी भाई, आप क्यों फिक्र करते हैं? आप चलें मेरे साथ। सैफुर्रहमान मन्नत और फरसान को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर पूरी राजदारी के साथ अपार्टमेंट तक ले आया। अपार्टमेंट 2 कमरों पर मुश्तमिल था और देखने में बहुत खूबसूरत था। मन्नत और फरसान ने चारों तरफ में नज़र दौड़ाकर देखा। छोटा सा ओपन किचन, छोटा सा टीवी लाउंज के सामने दीवार पर लगी खूबसूरत एलईडी, एक रूम से बाहर बना छोटा सा टेरेस से नजर आता खूबसूरत और वसी सरसब्ज जॉगिंग पार्क। अपार्टमेंट छोटा मगर बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था। घर में पर्दों से फर्नीचर तक हर चीज़ बहुत खूबसूरत और महंगी थी। घर की एक एक चीज़ जाहिर कर रही थी कि बनाने वाले ने इसको बहुत मोहब्बत और प्यार से डेकोरेट करवाया है। भाई, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। एक ख़ास बंदा हमेशा अपार्टमेंट के नीचे रहेगा, आपकी हिफाजत और आपकी ज़रूरत के लिए। आप मुझे सिर्फ आधा घंटा दीजिए, मैं आपके लिए ज़रूरत का सामान लेकर आता हूँ, ताकि आपको घर से बाहर न जाना पड़े। सैफुर्रहमान कहकर फ़ौरन से निकल गया, जबकि मन्नत और वरसान दोनों घर को गौर से देखने लगे। वजी, जी, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आपने मेरे लिए इतना खूबसूरत अपार्टमेंट लिया, मेरी बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए? वरदान का हाथ पकड़कर मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए पूछ रही थी। हाँ यार वरदान, प्यार तो आपसे बेइंतहा करता हूँ, क्योंकि हर गुजरता लम्हा मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास दिला रहा है। और मुझे नहीं लगता जितनी मोहब्बत मुझे आपसे है, इसके लिए यह अपार्टमेंट मेरी मोहब्बत का सबूत देने के लिए काफ़ी होगा। वो मुस्कुराते हुए इसकी कमर में हाथ डालते हुए, झटके से इसे अपने करीब करते हुए, गहरी नज़रों से देखते हुए इसकी पिंकी पंखड़ियों पर झुकने लगा। मुझे प्लीज़ अभी नहीं, रूम में जाने का वेट करें। सैफुर्रहमान किसी भी वक्त आ सकता है। मन्नत वजदान के चेहरे पर खूबसूरत नाजुक सा हाथ रखते हुए शर्मा कर नजरें झुकाते हुए बोली। इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। इसकी भारी आवाज़ में खुमारी के रंग बहुत गहरे थे। यार वजदान, दोबारा रुकावट मत बनिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसके लहजे में वही सड़पन था जो हमेशा मन्नत की मज़ाहमत पर वजदान के लहजे में नजर आता था। मतलब इसका वजीहत गुजरते लम्हे के साथ इसकी जानिब वापस लौट रहा था। इसकी थोड़ी पर हाथ रखते हुए चेहरा ऊपर को उठाए हुए था। इसके लब हल्के से मुस्कुरा दिए थे। हाँ, मैं सर को हिलाते हुए यकीन दिलाया कि ऐसी गुस्ताखी दोबारा नहीं होगी। वो अपने पहले वाले वजी के नेचर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी कि वजी को मज़ाहमत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वजी के पुराने रूप को देखकर मन्नत का दिल खुशी से झूम उठा था। वेरी गुड, काफ़ी फर्माबरदार बीवी हो। मन्नत के हाँ में सर को हिलाते देखकर वो कान पर लप रखते, सरगोशी करते हुए दांतों से कान की लो को हल्के से खींचते हुए सख्त चुभन महसूस करवाई, तो मन्नत के पूरे बदन में सनसनाहट सी दौड़ गई। यार वजदान, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे जितनी मोहब्बत की जाए कम है। इसकी गाल पर अपने हाथ की पुश रफ करते हुए, खुमार सदा लहजे से कहते हुए, नजरें इसकी सांसों के उतार चढ़ाव में नजर आती गहराइयों पर थी। इसकी नज़रों की हिद्दत को नशीब फराज पर महसूस करते हुए वो लाल कंधारी होते हुए नजर चुका गई। वो हाथ गर्दन से धड़कनों पर रफ करते हुए नीचे ले आया। मन्नत के पूरे वजूद में बिजली की लहर सी दौड़ गई थी। इसके हाथ की हिद्दत को इसने शर्ट के ऊपर से भी धड़कनों पर से पूरी तरह महसूस कर किया था। इसके सख्त मर्दाना हाथ की हिद्दत इसकी धड़कनों पर जलते हुए अंगारे की तरह फिसल रही थी।
اس کی سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر وجدان کے آتشیلہ پوری شدت سے مسکرائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وجدان پوری طرح سے بہکتا، گیٹ کھلنے کی آواز پر وہ منت سے دور ہوا تھا۔ سیف الرحمن ہاتھ میں بڑے بڑے تھیلے پکڑے ہوئے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ایک اور آدمی بھی تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی کئی سارے بڑے بڑے تھیلے تھے۔ شاید اس کا یہ خاص آدمی تھا جس کے بارے میں وہ بتا کر گیا تھا۔ شاید یہ وہی آدمی تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن پکڑ رکھی تھی۔ سر، میں آپ کی ضرورت کا تمام سامان ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی چاہیے ہو تو بس حکم کر دیجیے گا سیف الرحمن، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ بھائی، اب یہ کہہ کر آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ آپ کو تو یاد بھی نہیں کہ آپ نے ہم پر کون کون سے احسان کیے۔ آپ کی محبتوں کے احسان تو ہم پوری زندگی آپ کی خدمت کر کے بھی نہیں اتار سکتے، اور آپ ان چند سامان کے بدلے میرا احسان مان رہے ہیں۔ نہیں سیف الرحمن، میں سامان کے بدلے تمہاری ایمانداری کے لیے تمہارا احسان مند رہوں گا۔ وجدان دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے اس وقت بالکل پہلے والا وجدان ہی لگ رہا تھا۔ شاید ارد گرد کا ماحول انسان کے دماغ پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ وجدان کے ارد گرد پہلے والے لوگ آنے سے وجدان میں تیزی سے بدلاؤ آنے لگا تھا۔ وہ اس وقت وائٹ شرٹ کے ساتھ جینز کی پینٹ پہنے کھڑا بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بھائی، آپ کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے۔ آپ کی حفاظت کر کے ایمانداری دکھا کر ہم کوئی احسان نہیں کر رہے۔ بھائی، آج کے بعد ایسا مت کہیے گا۔ میں آپ کے کسی کام آ رہا ہوں۔ میرے لیے یہ میری خوش قسمتی ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں کہوں گا۔ ایک بار سب کچھ ٹھیک ہو لینے دو، اس کے بعد تمہارے لیے میں نے کچھ اسپیشل سوچا ہے۔ وجدان مسکراتے ہوئے بولا۔ جی بھائی، آپ ہمارے لیے ہمیشہ اسپیشل ہی سوچتے ہیں۔ سیف الرحمن مسکرا دیا تھا۔ سیف الرحمن کو اپنی شادی کی بات یاد آئی تھی جب وجدان نے اچانک سے اس کی شادی سکینہ سے طے کر دی تھی۔ بھائی، اب مجھے اجازت دیں، زیادہ دیر حویلی سے میرا دور رہنا شک و شبہات پیدا کر سکتا ہے۔ ہاں چلے جاؤ، مگر دوبارہ آؤ گے تو اپنی بیوی جی کے لیے کپڑے لے کر آنا۔ وجدان کو فکر تھی اس بات کی کہ منت کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اس کا وجی کتنا سمجھدار تھا، بنا کہے اس کے دل کی بات سمجھ چکا تھا۔ منت دل میں سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ جی سر، جو حکم۔ اگر آپ مجھے جاتے ہوئے بتا دیتے تو میں ابھی لے آتا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، تم بے فکر ہو جاؤ، ہم مینج کر لیں گے، مگر کل جب تم آؤ تو کپڑوں کا انتظام کر کے لے آنا۔ جی بھائی، مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملتا ہوں۔ بھائی، آپ جب چاہیں فون پر حکم کر دیجیے گا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ سر کو جھکاتے ہوئے گارڈ کو لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وجدان نے ان کے جاتے ہی اندر سے لاک کر دیا تھا۔ دونوں نے سارا سامان اٹھا کر دیکھا۔ سبزیاں، فروٹس اور کچن کی تمام ویرائٹی موجود تھی۔ منت نے بہت سلیقے سے ہر چیز کو نکال کر فریج کے اندر رکھا۔ جو مسالے وغیرہ تھے ان کو نکال کر ڈبوں میں بھرتے ہوئے کچن میں لگا دیا۔ کچن میں ضرورت کے تمام برتن اور ڈبے وغیرہ پہلے سے موجود تھے۔ وجدان اپنی نازک سی بیوی کی ہیلپ کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ جبکہ دونوں نے کبھی کچن میں قدم نہیں رکھا تھا تو کام کرنے کا آئیڈیا دونوں کو نہیں تھا، مگر منت نے اپنی طرف سے پوری سلیقہ مندی دکھائی تھی۔ اس کا وجہ سے متاثر ہو کر گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر کو خود پر محسوس کرتے ہوئے منت کنفیوز ہو رہی تھی۔ صابن، شیمپو اور واش روم کا بھی سارا سامان سیف الرحمن لے کر آیا تھا۔ نیو ٹاول کا ایک بنڈل بھی ایک تھیلے میں سے نکلا۔ دونوں بہت خوش تھے سیف الرحمن کی شاپنگ کو دیکھ کر۔ تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جا کر کہیں کچن پوری طرح سے سیٹ ہوا تھا۔ بتائیں وجی، کیا کھائیں گے؟ منت سارا سامان سمیٹنے کے بعد کھانا بنانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ منت نے کبھی کھانا نہیں بنایا تھا۔ یار وجدان، تم جو بھی اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے بناؤ گی میں خوشی خوشی کھا لوں گا۔ میرے لیے تمہارا بنایا ہوا دنیا کا سب سے بیسٹ کھانا ہوگا۔ منت کے ہاتھوں کو مضبوط ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے لبوں سے لگا کر بہت پیار سے کہا۔ سوچ لیجیے وجی، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ بعد میں اگر آپ نے اپنے ہی کال سے مکر مت جانا۔ مجھ سے تو خود نہیں پتا کہ اپنا بنایا ہوا کھانا میں کبھی کھا سکوں گی یا نہیں۔ آپ مجھ پر اتنا ٹرسٹ مت کیجیے۔ وہ شرارتی انداز سے کی کر کے ہنسی تھی۔ وجدان کے جانے کے بعد آج پہلی بار منت اس طرح سے کھلکھلا کر کہکے لگا کر ہنسی تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہنستی رہا کرو، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بہت اچھی لگتی ہے۔ اب میں واپس آ گیا ہوں تو بہت جلد تمہارے ہر دکھ کا مداوع کر دوں گا۔ بس میرے لیے دعا کرو کہ مجھے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سب کچھ یاد آ جائے۔ اس کے مسکراتے چہرے کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے کھڑا تھا۔ جی وجی، میں دن رات دعائیں کرتی ہوں آپ کو سب کچھ پوری طرح سے یاد آ جائے۔ مجھے بھی آپ کو بہت کچھ بتانا ہے، بہت سے لوگوں کو سزائیں دلوانی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا وجی ان کے ٹکڑے کر دے، جن کی وجہ سے میں نے کئی راتیں رو رو کر گزار دی ہیں۔ اسے زہرا بائی کے کوٹھے پر گزاری ہوئی وہ راتیں یاد آئی تھی، وہ مار یاد آئی تھی جب اسے بری طرح سے پیٹا جاتا تھا۔ بہت جلد میری جان کو
نقصان پہنچانے والے لوگوں کو میں ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دو، تب تک مجھے ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہیں، میری محبت کے رنگ نظر آنے چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے شبنمی قطروں کو لبوں سے چونتے ہوئے تسلی بخش انداز سے کہا تھا، چلو اب جلدی سے تم اپنے پیارے ہاتھوں سے کچھ بھی بناؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں تب تک ذرا گھر کا راؤنڈ لے کر آتا ہوں۔ وہ منت کو کھانا بناتے چھوڑ کر کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ منت اپنے وجہ کی پسند کی بریانی بنانے لگی تھی۔ اسے بنانی تو نہیں آتی تھی، مگر وجی کے موبائل پر یوٹیوب سے ترتیب نکالتے ہوئے وہ بڑے جوش سے بریانی بنانے میں مصروف تھی۔ یار وجدان، کھانے میں کتنی دیر ہے؟ اب تو سچ مچ بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ وجدان کافی دیر بعد کچن میں آیا تھا۔ منت بریانی کو دم لگائے ہوئے کچن سمیٹ چکی تھی۔ وجی بس سب کچھ ریڈی ہے، سلاد، رائتا، آپ کی پسند کے شامی کباب ریڈی ہے، بریانی کو 2 سے 3 منٹ اور لگیں گے، تب تک میں شاور لے کر آتی ہوں۔ کچن میں کھڑے ہوئے گرمی سے بہت بری حالت ہو گئی ہے۔ وہ سنک پر ہاتھوں کو دھوتے سب کچھ بتا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جا کر شاور لے لو، ٹیبل پر کھانا میں لگا دیتا ہوں۔ نہیں وجی، میں لگا لوں گی، میں جانتی ہوں میرے وجی کو گھر کے کام کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ جب تمہارے وجی کو یاد آ جائے گا کہ اسے کیا پسند ہے کیا نہیں، تب یہ سب کام نہیں کروں گا۔ ابھی تو وجی کو کچھ یاد نہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جا کر شاور لو، پسینے سے تمہاری حالت خراب ہو رہی ہے۔ میں کھانا لگا دیتا ہوں، ویسے بھی کچھ کرنے کو ہے نہیں، تو چلو تمہارا ہاتھ ہی کیوں نہ بٹا دو۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ وجی کی جان، مرضی تو میں روم میں دکھاؤں گا۔ اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ منت زور سے وجی کے مضبوط سینے سے آ کر ٹکرائی تھی۔ وجی، مجھے شاور لینے دے، میں پسینے سے بھیگی ہوئی ہوں۔ وجی کی خراب ٹون دیکھ کر وہ جلدی سے اپنے دفاع کے لیے بولی، مجھے تو تم ہر حالت میں پسند ہو، اور کچھ کہنا ہے؟ وہ خماری سے کہتا ہوا بھول چکا تھا کہ اسے بہت بھوک لگی ہے۔ وجی پلیز پہلے شاور لے کر کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ پکا؟ جی 100% پکا۔ منت آپ کی ہے، اور آپ کا حکم ماننا منت پر فرض ہے۔ پیار سے وجی کے چہرے کو دیکھتی ہوئی دل کی سچائی اور ایمانداری سے بول رہی تھی، ٹھیک ہے، آپ کی اسی ایمانداری پر آپ کو باعزت رہائی دی جاتی ہے۔ وہ شوق سا ہوتا اسے اپنی باہوں کی حراست سے آزاد کر چکا تھا۔ جی بہت شکریہ، منت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ اور تھینک یو نہیں چاہیے، تم جاؤ اور جا کر شاور لو، کھانا کھانے کے بعد میں اپنا انعام خود لے لوں گا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے منت نے شرما کر نظریں چکا لی، مگر میں شاور لے کر پہنوں گی کیا؟ وجی، میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں۔ وہ اداس سا منہ بناتے ہوئے اس کی بات کو دوسری پٹڑی پر ڈالتے ہوئے بولی، تم ابھی کے لیے میرے کپڑے پہن لو، سیف الرحمن تمہارے کپڑے لے آئے گا، مگر آپ کے کپڑے تو اتنے لمبے چوڑے ہوں گے مجھے فٹ نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، تو کوئی بات نہیں، کوئی ایک چیز پہن لینا۔ وجدان کو شرارت سوچی تھی، وہ کہکا لگا کر ہنستے ہوئے اپنے بہترین ایڈوائس پیش کر رہا تھا۔ چھی وجی، آپ کتنی بے شرم ہیں۔ منت وجدان کی بے باکی پر کانوں کی لو تک سر پڑ چکی تھی۔ میں کتنا بے شرم ہوں یہ تو آپ کو کچھ دیر بعد اندازہ ہوگا، اسی لیے اتنا بلش نہ کرو، میں کھانا چھوڑ کر تمہیں کھانے لگ جاؤں۔ وہ شرارتی انداز سے کہتا ہوا اس کے نزدیک ہونے لگا تھا۔ منت 100 کی سپیڈ سے اس کے پاس سے کھسکتی ہوئی کمرے میں جا گھسی تھی۔ وجدان کے لبوں پر کہکے کے ساتھ گہری مسکراہٹ تھی، اور دماغ میں ہزاروں سوچیں۔ وہ سب کچھ اب تھی منت کے چہرے پر خوشی رکھنے کے لیے کر رہا تھا، اپنی اندر کی پریشانیاں اور طوفان کو وہ ظاہر تک نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ چودھری وجدان ورک سیف الرحمن کا سامنا کرتے ہی بڑی حد تک اپنی یادداشت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ابھی تو وہ سب کے رنگ دیکھنا چاہتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اس کے خط مخلص ہے اور کون اس کا دشمن ہے۔ دھندلی یادوں کے سارے پردے تو نہیں اٹھے تھے، مگر سیف الرحمن کے ساتھ ایئرپورٹ پر ملنا، اسے بات کرنا، منت کی موجودگی پاکستان میں آنا، اس کی یادداشت پر بہت اچھا اثر دکھا رہا تھا۔ وہ اپنی فیملی سے جڑے ہوئے کافی رشتوں کو یاد کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا، مگر وہ منت پر کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ وہ چودھری وجدان ورک تھا جو فیصلوں میں تحمل مزاجی دکھانے والا تھا۔ وہ تو لوگوں کے فیصلے بھی بہت محتاط انداز سے کرتا تھا۔ آج تو فیصلہ اس کی اپنی زندگی کے بارے میں تھا، تو وہ کیسے باریک سے باریک چیز کو بھی نظر انداز کر سکتا تھا؟ ٹیبل پر کھانے لگاتے ہوئے وہ مسلسل سوچوں کی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ وہ ٹیبل لگا کر روم کی جانب بڑھ چکا تھا۔ مائی گاڈ وجی، آپ نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ میں آپ کے کپڑے پہن لوں۔ چلو شرٹس کے بازو وغیرہ تو فولڈ کر کے میں گزارا کر دوں گی، مگر آپ کے جہاز جیسے ٹراؤزر کو میں کیسے فٹ کروں؟ کتنا بڑا ہے۔ وہ واش روم میں شاور لینے کے بعد وجدان کے وائٹ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ وجی کے بڑے سے ٹراؤزر کو دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ٹراؤزر کو کیسے فٹ کرے۔ ٹراؤزر سچ میں کافی بڑا تھا، کہاں منت نازک
गुड़िया की जैसी थी, और चौधरी वजदान मृग 6 फुट का लंबा चौड़ा नौजवान मर्द था। एक काम करती हूँ, वजी को अभी खाना लगा रहे होंगे, मैं जल्दी से वजी का कोई और ट्राउज़र देखती हूँ जो थोड़ा सा स्मार्ट और टाइट हो। ये तो लगता है कि वजी को भी लूज ही होगा। वो अपना इरादा पुख्ता करते हुए बिना अपनी हालत पर नज़र डाले ट्राउज़र को हाथ में लिए वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते हुए रूम में आ गई थी। हैंड कैरी को बमुश्किल खींचकर बेड पर रखते हुए इसने जिप खोला। हैंड कैरी के अंदर तरतीब से वजदान के कपड़े रखे हुए थे। उलट पलट करके देखते हुए इसे जो ट्राउज़र पसंद आया वो काफ़ी फिटिंग में लग रहा था। कम से कम वो पहले वाले ट्राउज़र से काफ़ी टाइट था। वो सर को हिलाते हुए कंफर्म कर चुकी थी कि इसे यही पहनना है। इससे पहले कि वो हैंड कैरी बंद करके वॉशरूम की जाने बढ़ती, वो इस बात से बेखबर थी कि कोई इसको दरवाजे खोले खुमार दराज नज़रों से देख रहा है। वजदान रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रख चुका था। सामने पुरुष की खड़ी मन्नत पर नजरें पड़ते ही चौधरी वजदान की धड़कनें बेतरतीब होकर इश्तियाल पैदा कर चुकी थी। दिल सारी दीवारें तोड़कर बाहर आने को बेकरार था। जिस बेतरतीबी से दिल धड़क रहा था, वजदान को ऐसा लग रहा था कि आज वो पसलियाँ तोड़कर बाहर आकर ही दम देगा। मन्नत के घने रेशमी बाल पर कमर पर आबशार की तरह कमर पर फैले हुए थे। बालों से टपकता हुआ पानी इसके वाइट शर्ट पर गिरते हुए इसकी कमर को काफ़ी हद तक भिगोए हुए था। लॉन्ग शिफाफ गोरी मखमली टांगे घुटनों से लेकर पांव तक साफ नजर आ रही थी। कमर पर पानी पड़ने से शर्ट कमर से चिपक चुकी थी। कॉटन की शर्ट भीग कर जिस्म पर चिपकने से इसकी मखमली बदन के दिलकश पार्ट छलक कर साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसे में चौधरी वजदान विर्क अपने दिल की धड़कनों को संभालता भी तो कैसे। चौधरी वजदान विर्क अपने कदम खुमारी से इसकी जानें बढ़ाते हुए इसकी नाजुक सी कमर से हाथ गुजारते हुए इसकी धड़कनों पर सख्ती से हाथ रख चुका था। मन्नत ने ठंडी ठंडी सांस भरी थी। वो वजदान के आने से पूरी तरह से बेखबर थी। थोड़ी सी इसके कंधे पर टिकाते वो बेखुदी से आंखें बंद किए हुए सख्त दाढ़ी वाले गाल सख्ती से इसके गालों से रब करते हुए बेकरार सा हुआ था। इसका कातिलाना हुस्न वजदान के मजबूत धड़कनों को खुमारी से समंदर में बहता हुआ पूरी तरह से बेतरतीब कर चुका था। मन्नत के गीले जिस्म से उड़ती हुई खुशबू वजदान के हवासों पर छा रही थी। ये खुशबू वजदान को बहुत कुछ याद दिलाने में मदद कर रही थी। मन्नत के साथ गुजारे हुए काफ़ी सारे लम्हे पलक चिपकते इसके दिमाग में साफ हो गए थे। वो आंखें बंद किए हुए मदहोश सा होकर इसे सख्ती से अपने हिसार में लिए खड़ा था। वजी, प्लीज़ मुझे चेंज करने दें, बाद में कर लेना, आप बहुत हार्ड लग रही हो। मैंने सिर्फ वजी की लॉन्ग वाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। जल्दबाजी में सिर्फ वो नीचे वाले बटन बंद किए हुए ऊपर के 3 बटन खुले छोड़कर वॉशरूम से बाहर आई थी। इसे तो अंदाज़ा तक नहीं था कि वजदान इतनी जल्दी रूम में आ जाएगा और वो जानबूझकर अपने रोमांटिक शेर के चुंगल में फंस जाएगी। वो इसके भीगे बालों की खुशबू से मसरूर होता इसकी धड़कनों पर हाथ रखे मजबूत चौड़े सीने को इसकी पुर्श से लगाए हुए था। वो अपनी हालत पर शर्म से लाल कंधारी हो रही थी। मन्नत की जान तो तब निकली जब वजदान के सख्त हाथों की ठंडी उंगलियों ने बेदर्दी से धड़कनों को छुआ था। इसके मुंह से बेख्तियार सिसकी निकली थी। यारे वजदान, क्यों मेरे दिल से इस तरह खेल रही हो? क्या जान लेने का इरादा है? अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप रूम में आने वाले हैं। मैं तो सिर्फ ट्राउज़र चेंज करने आई थी। वो बेतरतीब धड़कनों से जिस्म में दौड़ती सनसनाहट को सहमते मिनमिनाते हुए बोली थी। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें पता नहीं था कि मैं रूम में आने वाला हूँ, वरना तुम्हारे हुस्न के जलवे देखने से महरूम रह जाता। यार वजदान, तुम्हारा ही हुस्न मुझे पागल कर देता है। क्या तुम्हारा वजी हमेशा ऐसा था या हिजर काटने के बाद मेरा यह हाल हो गया है? वो सरगोशियाँ उतारते एक हाथ से शर्ट के कॉलर को कंधे से खींचते हुए कंधे पर अंगारों की तरह जलते हुए लब रख चुका था। इसके कंधे पर लब रखे वो गरम गरम लम्ब छोड़ रहा था। खुले बटनों से हाथ शर्ट के अंदर डाले इसकी नरम धड़कनों को खुमारी से छूते हुए वो मजीद बहक रहा था। धड़कनों पर इसकी ठंडी उंगलियों के लम्स महसूस करते वो सांसें तक रोक गई थी। वजदान की जान सांस ले लो, क्योंकि कुछ लम्हों में सांस बंद करने का पूरा इरादा रखता हूँ, वो खुमारी से कहते नरमी से इसका रुख अपनी जानिब मोड़ चुका था। वो आंखें बंद किए हुए तेज सांसें लेकर सांसें बहाल करने लगी थी। ऊपर के खुले 3 बटनों से नजर आती मखमली गहराइयों पर नजरें गाड़े हुए वो दीवाना सा होने लगा था। इसकी कातलाना हुस्न में खोते हुए सर के पीछे हाथ रखते हुए हल्का सा सर को पीछे झुकाते वो पूरी शिद्दत से चेहरा इसके चेहरे पर झुकाता चला गया। इसके ग्लॉसी पंखड़ियों को
جذباتوں کی لو میں جلتے ہوئے لبوں میں قید کیے وہ بے قراریاں لبوں پر اتارنے لگا تھا۔ اس کی سانسوں کو شدت سے بیتتے ہوئے وہ پیچھے پڑے ہوئے بیڈ پر اسے گراتے خود اس پر گرتا چلا گیا تھا۔ اس کی سانسوں میں گرم سانسیں پوری شدت سے الجھاتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کی مخملی ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے، انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے ہوئے اس کے ہاتھ کو دونوں اطراف میں پن کیے ہوئے تھا۔ منت کی ہر راہ فرار کو وہ پوری طرح سے بند کیے ہوئے تھا۔ اس کے لبوں کی قید میں منت کی سانس پھولنے لگی تھی۔ بہکے ہوئے وجدان کو کچھ دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ اس کا یار استماع کا پیشنٹ ہے۔ جب احساس ہوا تو اس کی سانس بری طرح پھول چکی تھی۔ احساس ہوتے ہی لبوں کو لب پر رکھتے ہوئے تیزی سے سانسیں اس کی ٹوٹتی سانسوں میں بھرنے لگا۔ اپنی سانسیں اس کے لبوں سے حلق میں بھرتے ہوئے کچھ دیر میں ہی سے پرسکون کر چکا تھا۔ منت کی سانسیں سنبھل گئی تھی، وہ ریلیکس فیل کرنے لگی تھی۔ منت کے دل نے ایک اور خوشی کو شدت سے محسوس کیا تھا، کیونکہ اس کو استماع کی پرابلم جب بھی ہوتی تھی وجدان اسی طرح سے اس کو اپنی سانسیں دیتے ہوئے پیار سے ٹھیک کر لیا کرتا تھا، مطلب کہ اس کا وجہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ واپس پلٹ رہا تھا۔ اپنی حالت پر وہ لال پڑتے ہوئے وجدان کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ لال چہرہ لیے جھٹکے سے اس کے نیچے سے نکلتی ہوئی واش روم کی جانب تیزی سے بھاگی تھی۔ اس سے پہلے وہ کامیاب ہوتی مقابل 2 ہی قدم کے فاصلہ طے کرتے اس تک پہنچ چکا تھا۔ یار وجدان مجھ سے کیا چالاکیاں مہنگی پڑ سکتی ہیں۔ وجہ اس کی حرکت پر مسکرایا تھا، اس کی نازک سی کلائی کو پکڑ کے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کیے وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کسی ڈول کی طرح سے اوپر اٹھاتے ہوئے اسے اپنی تھائس کی جانب منہ کیے ہوئے گود میں بٹھا چکا تھا۔ منت کی مخملی ٹانگیں وجدان کے دونوں اطراف میں بیڈ پر آ چکی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اس نے کیا تھا کہ منت کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملا۔ خود کو اتنی عجیب سی پوزیشن میں بیٹھتے وجہ کی بے قراریوں کا بھی صبر نہیں آیا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی کمر کے پیچھے پن کرتے ہوئے پوزیشن برقرار رکھے ہوئے تھا۔ منت آنکھوں کو سختی سے بند کیے ہوئے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں پیچھے کی جانب ڈالے ہوئے خود کو گرانے سے بچائے ہوئے تھی۔ منت کا ایسا کرنا اس کی دھڑکنوں کو وجدان کے لبوں کے مقابل لے آیا تھا۔ اس کی ٹھنڈی دھڑکنوں کو لبوں پر محسوس کرتے ہوئے وجہ کے وجود میں کرنٹ کی لہریں دوڑنے لگی تھی۔ وہ بے قراری سے بے لباس دھڑکنوں کی گہرائیوں پر لب رکھتے ہوئے مدہوشوں کے سمندر میں اترتا چلا گیا۔ لبوں پر دھڑکنوں کے اتار چڑھاؤ کو محسوس کرتا ہوا یار وجدان کی جان نکالنے پر تلا تھا۔ منت کے گیلے وجود سے اڑتی ہوئی خوشبو کو محسوس کیے وہ مسرور ہوتا ہوا دھڑکنوں پر پوری طرح سے جھکتا ہوا لبوں سے دھڑکنوں کو شدت سے چومتے ہوئے نرم گرل دم چھوڑتا جا رہا تھا۔ وہ اسے سسکیاں بھرنے پر مجبور کر رہا تھا۔